بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1442 ہجری ماہ سفر کی 19ویں تاریخ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے چنگیز خان کا تعارف پیش کیا تھا۔ ملکی حالات پر نظر دوڑائی تو معلوم ہوا ہمارے ملک کے چنگیز خان، جسے لوگ عمران خان بھی کہتے ہیں، اس کی حکومت نے علماء کرام اور مدارس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بل کا اجرا کیا ہے۔ اس بل کے مندرجات کو پڑھنے کے بعد دل میں ایک طوفان اور ایک درد اٹھا کہ صلیبیوں اور صہیونیوں کے یہ گماشتے اور غنڈے، جنہیں بعض درباری ملا پاکستان کا شرعی اور جائز حکمران قرار دیتے ہیں، ان صلیبیوں اور صہیونیوں کے غلاموں نے آہستہ آہستہ علماء کرام اور مدارس کو اپنے قابو میں کرنے کی چالیں تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دی ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، حال ہی میں حکومت پاکستان نے، جس کا نگران عمران خان ہے، مساجد و مدارس اور وقف املاک کے حوالے سے جو قانون منظور کیا ہے، اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکومت صلیبیوں اور صہیونیوں کے پروگرام کے مطابق عالمی استعمار کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کوششوں میں مصروف ہے۔ اس بل کے مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہاں پر بھی وسطی ایشیائی ریاستوں سمرقند و بخارا اور مشرقی ترکستان وغیرہ میں علماء اور مساجد و مدارس کو جس طرح قابو کیا گیا ہے، وہی سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ وسط ایشیائی ریاستوں سے آنے والے ازبکستان، تاجکستان اور ترکستان سے آنے والے مہاجرین سے کئی بار میں نے اس موضوع پر بات کی ہے کہ آپ حضرات کے مدارس و مساجد اور علماء کو کس طرح قابو کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ چین کی حکومت نے علماء کرام کو ایک مہینے میں ایک بار سرکاری مہمان بننے اور آپس میں بات چیت کرنے کا عندیہ دیا کہ آپ لوگ آیا کریں اور ہم آپس میں بات چیت کیا کریں گے۔ اس وقت ان علماء کرام کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ایک مہینے کی بات 2 ہفتوں پر، پھر 2 ہفتوں کے بعد 1 ہفتے پر، اور پھر 1 دن تک آئی۔ یعنی ہر روز مولویوں کو، علماء کرام کو اور مدارس کے ذمہ داروں کو حکومتی دفاتر پر حاضری دینی پڑتی تھی۔ اور یہ قانون بھی نافذ کیا گیا کہ عمومی طور پر قرآن کریم کی تعلیم دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کے جو امام ہیں ان کو صرف 3 بچوں کو تعلیم دینے کی اجازت ہے۔ لوگ خاموش رہے۔ آخر آج کا یہ المیہ مشرقی ترکستان میں پوری دنیا کے سامنے ہے کہ لاکھوں لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے، علماء کرام کو قتل کیا گیا، جلاوطن کیا گیا، بھاگنے پر مجبور کیا گیا، اور آج وہاں مسجدوں میں اللہ کا نام لینے تک کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ پروگرام 1 دن میں یا 2 دن میں پورا نہیں ہوتا۔ یہ جو کفار ہیں اور اسلام دشمن ادارے ہیں، یہ اپنے منصوبوں کو صدیوں میں پورا کرنے کا ہدف لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ آج جو آپ مشرقی ترکستان میں، یا جس علاقے کو چین نے قبضہ کرنے کے بعد شنجیانگ یا سنکیانگ کا نام دیا ہے، جو کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے شمالی علاقہ جات کا پڑوسی علاقہ ہے،
آج جو حالات آپ اس علاقے میں دیکھ رہے ہیں یہ 1-2 دن میں نہیں ہوئے، 50 سالوں میں اس حال تک وہاں کے مسلمان پہنچے ہیں۔ زیادہ لمبی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ جب پیغام پاکستان نامی فتوے یعنی فتنے نے پاکستان میں بعض مولویوں کی طرف سے جنم لیا تو اس وقت یہ بات بہت ہی زیادہ ہمیں پریشان کیے دے رہی تھی کہ آج یہ ہمیں خوارج کہہ کر ہمارے خلاف فتوے پھیلا کر اپنے مستقبل پر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اس لیے کہ روس جب سوویت یونین کی شکل میں وسطی ایشیائی مسلمان ریاستوں پر چڑھ دوڑا تھا، اس وقت اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارا کام صرف باسماچیوں یعنی دہشت گردوں سے، علماء، مدارس، خانقاہوں اور دوسرے دینی روحانی پیشواؤں سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہماری جنگ صرف ان مخالفین سے ہے، یہ سر اٹھانے والے دہشت گردوں سے ہے، مسلح گروہوں سے ہے، آپ سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے۔ اور جب وہ بیچارے تنہا کر دیے گئے تو بعد میں علماء، مدارس، مساجد اور مولویوں کی بھی باری آئی، اور آج جو ازبکستان، تاجکستان، ترکستان اور ہسپانیہ یعنی اندلس کا حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، حال ہی میں عمران خان کی حکومت نے جو بل مساجد و مدارس کے سلسلے میں منظور کیا ہے اس کے اہم نکات جو ہیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ عمران خان یہ کس طرح آہستہ آہستہ صلیبیوں اور صہیونیوں کے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ پیغام پاکستان کے حوالے سے ہم صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس مکار اور عیار نظام نے، چاہے حکومت بے نظیر کی ہو، نواز شریف کی ہو، زردالو کی ہو، عمران خان کی ہو، جس کی بھی ہو، یہ جو مجرم اور فاسد اور گندا نظام پاکستان وطن عزیز میں قائم ہے، اس نے ایک بہت خطرناک چال چلی پیغام پاکستان کی شکل میں، اور اس چال کا خلاصہ یہ ہے کہ اساتذہ اور تلامذہ کے درمیان خلا قائم کی جائے، شاگردوں اور استاذوں کے درمیان خلیج حائل کی جائے، استاذوں اور شاگردوں کے درمیان فاصلے قائم کیے جائیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری یہ بات غور سے سنیں گے تاکہ علماء کرام، مساجد و مدارس اور روحانی دینی پیشواؤں کی جو قوت ہے مجاہدین کی شکل میں، اس سے انہیں توڑ دیا جائے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مجرم نظام نے سب سے پہلے پیغام پاکستان کی شکل میں اساتذہ اور تلامذہ کو دور کرنے کی کوشش کی، اور جنہوں نے اس پیغام پاکستان نامی فتنے پر دستخط کرنے سے انکار کیا انہیں حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ کی طرح قتل کیا، اور جو رہے ہیں ابھی ان کے اوپر آہستہ آہستہ طوق غلامی کو مضبوط کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حال ہی میں منظور ہونے والے اس بل کے بعض مندرجات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات، وفاق کے زیر اہتمام علاقوں میں مساجد و امام بارگاہوں کے لیے وقف زمین چیف کمشنر کے پاس رجسٹرڈ ہوگی اور اس کا انتظام و انصرام حکومتی نگرانی میں چلے گا۔ دوسری بات، حکومت کو وقف املاک پر قائم تعمیرات کی آمدن و خرچ معلوم کرنے اور احتساب کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ تیسری بات، وقف زمینوں پر قائم تمام مساجد، امام بارگاہیں اور مدارس وفاق کے کنٹرول میں ہوں گے۔ چوتھی بات، وقف املاک پر قائم عمارتوں کے منتظم منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے تو حکومت ان کا انتظام سنبھال لے گی۔ پانچویں بات، قانون کی خلاف ورزی پر 2.5 کروڑ جرمانہ اور 5 سال تک سزا ہو سکے گی۔
چھٹی بات، حکومت چیف کمشنر کے ذریعے وقف املاک کے لیے منتظم اعلیٰ تعینات کرے گی۔ ساتویں بات، منتظم اعلیٰ کسی خطاب، لیکچر یا خطبے کو روکنے کی ہدایات دے سکے گا۔ آٹھویں بات، منتظم اعلیٰ قومی خود مختاری اور وحدانیت کو نقصان پہنچانے والے کسی معاملے کو بھی روک سکے گا۔ نویں بات، خطبے یا تقریر کی شکایت کی صورت میں 6 ماہ تک قید رکھا جا سکتا ہے۔ بہت ہی غور سے سنیں، خطبے یا تقریر کی شکایت کی صورت میں 6 ماہ تک قید رکھا جا سکتا ہے، جس کے لیے وارننگ کی ضرورت ہوگی، یعنی پکڑنے کے لیے تو خبردار کیا جائے گا۔ 6 ماہ تک اس کی ضمانت ہوگی، نہ عدالت مداخلت کر سکے گی، جرم ثابت نہ ہوا تو 6 ماہ بعد رہائی ملے گی، مگر اس حبس بیجا پر سوال نہیں کیا جا سکے گا۔ اللہ اکبر! گویا کہ چنگیز خان یعنی عمران خان اس وقت انا ربکم الاعلی کا ڈنکا بجانے کو ہے۔ لا یسأل عما یفعل، ایک عالم کو 6 ماہ تک کال کوٹری میں اور جیل میں بند کر دیا جائے، لیکن پوچھنے کا اختیار کسی کو نہیں ہوگا۔ انتہائی غور سے ان باتوں کو آپ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ 10ویں بات، مسجد اور مدارس کو چلانے والی انجمن کے تمام عہدیداروں کی مکمل تصدیق ہوگی اور ان کا ٹیکس ریکارڈ بھی چیک کیا جائے گا۔ نمبر 11، مسجد اور مدرسے کو زمین یا فنڈ دینے والے اپنی منی ٹریل بھی دے گا کہ اس نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی۔ ہاں، اللہ اکبر! یعنی اگر کوئی شخص آج چندہ دے رہا ہے تو اسے بھی ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ یہ پیسے تم نے کہاں سے لائے۔ اور پاکستان میں چلنے والے فحاشی کے اداروں میں حکومتی خرچ پر فحاشی کرنے والوں سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ نمبر 12، مسجد اور مدرسہ کسی وقت اخراجات، فنڈنگ کرنے والوں کی تفصیل یا منی ٹریل نہ دے سکے تو وہ عمارت حکومت کے قبضے میں چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ قانون کی شکل میں جو گالی اور گولی کا سلسلہ علماء کرام اور مدارس کے خلاف شروع کیا گیا ہے، ہم اس پر انتہائی آزردہ اور رنجیدہ ہیں، انتہائی پریشان ہیں، اس لیے کہ یہ علماء ہمارے روحانی باپ ہیں اور یہ مدارس ہماری تربیت گاہیں ہیں۔ ہم نے الحمدللہ دین ان مدارس میں سیکھا ہے، ہم نے الحمدللہ دنیاوی انتظامات اور معاملات اپنے انہی اساتذہ اور علماء کرام سے سیکھے ہیں۔ یعنی دین و دنیا دونوں کی ترقی اور دونوں کے طریقے اور سلیقے ہم نے اپنے اساتذہ اور مدارس سے سیکھے ہیں۔ ہم انہی مدارس میں پلے ہیں، بڑے ہیں، ہم نے انہی مدارس میں اپنے اساتذہ کرام سے اللہ کی عبادت سیکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سیکھی ہے، اور انہی مدارس میں الحمدللہ ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کی عبادت سیکھی۔ افغانستان اور پاکستان میں جہاد کے نتیجے میں آج امریکہ، نیٹو اور ان کے غلام جو ہیں پریشان ہیں، اور یہ اسی پریشانی کا رد عمل ہے کہ ان مدارس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ یہ صلیبی اور صہیونی اگلا جب حملہ کریں گے تو اتنی سخت مزاحمت ان کے خلاف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، خصوصی طور پر میں اپنے اساتذہ کرام، علماء عظام اور مدارس کے مدیروں اور ذمہ داروں سے بھی ایک حقیر سی گزارش کرنے کی جسارت کروں گا، اس لیے کہ نصیحت کرنا یہ مسلمان کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ آپ ہمیں نصیحت کریں اور ہم آپ کو نصیحت کریں، اگرچہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، لیکن گناہگار شخص کو بھی نصیحت کرنے کا حق حاصل ہے۔ علماء کرام، مدارس کے ذمہ داران اور دینی رہنماؤں کی خدمت میں دست بستہ عرض یہ ہے کہ آج حکومت آپ کو لاچار سمجھ بیٹھی ہے، اس لیے کہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ پیغام پاکستان نامی فتوے یعنی فتنے کے نتیجے میں ہم نے علماء کرام اور مجاہدین کو دور کر دیا ہے، چنانچہ اب حکومت اگلے مرحلے پر عمل پیرا ہے، یعنی اس شیر کے پنجے تو نکال دیے گئے ہیں، اب جو چاہو کرو، لیکن ہمارے اساتذہ کرام
ہمارے مربی اور مرشد علماء کرام، آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ کے مدرسوں میں پل کر بڑھ کر جہاد کے میدانوں میں نکلنے والے یہ آپ کے شاگرد اللہ کی طرف سے عطا کردہ آپ ہی کی قوت ہے، آپ ہی کی طاقت ہے۔ ہم جو کہ میدان جہاد میں اور دیار ہجرت میں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نکلے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ ہم اپنے اساتذہ کی پاؤں کی خاک ہیں۔ ہم اپنے اساتذہ کے دفاع کے لیے، اپنے مدارس کے دفاع کے لیے آج بھی تیار ہیں اور کل بھی تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ آپ اپنے ان شاگردوں کو اپنی ہی طاقت سمجھیں، اپنی ہی قوت سمجھیں، اور جب آپ اپنے ان شاگردوں کو اپنے نزدیک کریں گے، اپنے قریب رکھیں گے، تو کسی بھی حکومت اور کسی بھی شیطانی نظام اور کسی بھی مجرم کو یہ جرأت اور جسارت نہیں ہوگی کہ وہ آپ پر اور ہمارے مدارس پر ہاتھ ڈالے۔ ہماری دردمندانہ گزارش صرف یہ ہے کہ اساتذہ و تلامذہ، استاذ اور شاگردوں کے درمیان جو خلا حکومت نے قائم کرنے کی کوشش کی ہے، اسے ناکام بنایا جائے، اور حکومت کو، اس مجرم نظام کو اور ان کے درباری ملوں کو اس بات کا یقین دلایا جائے کہ آج بھی علماء کرام طاقتور ہیں، زوراور ہیں، اور ان کی قوت کہیں ضائع نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ آج بھی ان کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اور ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ حضرات کی حفاظت کے لیے، مدارس کے تحفظ کے لیے ہم اپنی جانیں بھی انشاءاللہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس مجرم حکومت اور اس خبیث نظام کے خلاف ڈٹ کر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کمزوری کا مظاہرہ ہرگز نہ کیجیے گا۔ یہ مجاہدین جو پاکستانی نظام کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ آپ ہی کی قوت ہے، یہ آپ ہی کی طاقت ہے، اور اسی طاقت اور قوت کو آپ کے دائیں اور بائیں ہاتھوں کو کاٹ کر حکومت آپ کے اوپر مسلط ہونا چاہتی ہے اور آپ کو قابو میں کرنا چاہتی ہے اور آپ کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے، جیسے کہ مصر میں ہوا، جیسے کہ تیونس میں ہوا، جیسے کہ سمرقند و بخارا میں ہوا، جیسے کہ مشرقی ترکستان میں آج ہو رہا ہے۔ اے میرے پیارے علماء کرام، اے میرے محبوب اساتذہ کرام، اے میرے ہر دل عزیز مدارس کے ذمہ داران اور مدیران، آپ اس بل کو بنانے والوں کو، ان چوہوں کو ان کے بلوں میں واپس کرنے کی کوشش کریں۔ آج اگر آپ ان کی یہ بات مان لیں گے کہ مدارس کی آمدنی اور اخراجات کی تحقیق کی جائے گی، تو کل یہ آپ کے ذاتی معاملات میں بھی مداخلت کریں گے۔ یہ بالکل طبیعی بات ہے کہ دشمن آپ کو آہستہ آہستہ جھکانے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن آپ ان علماء کرام اور ان اساتذہ عظام کی روحانی اولاد ہیں جو کہ انگریز کے خلاف جھکے نہیں، رکے نہیں، تھکے نہیں، بکے نہیں، بلکہ مالٹا کی جیل میں 80 سال کی عمر میں قید رہے۔ کالے پانی کی سزا تو انہوں نے قبول کی، لیکن وہ مجرم نظام کے خلاف اور اس نظام کے جو ابا ہیں یعنی انگریز، ان کے خلاف انہوں نے استقامت کی، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، اور 150 سال سے الحمدللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش وغیرہ میں صرف انہی ممالک میں یہ آزادانہ مدارس کا نظام برقرار ہے، ورنہ پوری دنیا میں طاغوتوں نے، مجرموں نے مدارس کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں
جن کے لیے کسی بڑی واضح دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بدیہیات کے لیے دلائل کی کیا ضرورت ہے؟ جامعہ ازہر مکمل طور پر طاغوتوں کے کنٹرول میں ہے. جامعہ قزوین مکمل طور پر طاغوتوں کے قبضے میں ہے. پوری دنیا کے مساجد و مدارس مسلمان ملکوں میں طاغوتوں کے قبضے میں ہیں. صرف پاک و ہند اور بنگلہ دیش وغیرہ میں کچھ ایسے مدارس و مساجد باقی رہ گئے ہیں جو آزاد ہیں. اللہ کے واسطے اس آزادی کو غلامی میں بدلنے نہ دیں. آپ حضرات کو اللہ کا واسطہ ہے کہ یہ میراث جو ہمارے اساتذہ کرام نے ہمارے حوالے کی ہے اسے ضائع ہونے سے بچائیں. اور لال مسجد کی مثال تو سب کے سامنے ہے. جب ہم نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تو کیا ہوا، اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں. 2007 اور 2020 اتنی لمبی مدت نہیں ہے. اگر ہم ان مجرموں اور ظالموں کو اسی طرح راستہ دیتے رہیں تو یہ پورے پاکستان کے مساجد و مدارس کو لال مسجد بنا کر رکھ دیں گے، نعوذ باللہ. ہمیں چاہیے کہ ان مجرموں سے احتساب کا سلسلہ شروع کریں. یہ چنگیز خان جس کا نام پاکستان میں عمران خان ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے. اس کے اعمال اور کردار کا احتساب ہونا چاہیے. اسے کون سی عدالت سنگسار کرے گی، اس سلسلے میں بات ہونی چاہیے. اس طرح کے شیطانی اور مجرمانہ کردار رکھنے والے لوگوں کا احتساب کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، عامت المسلمین کی ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یہ مجرم، یہ شیطان صفت لوگ، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. وہ مدارس، وہ مساجد جو فی سبیل اللہ صدیوں سے اللہ کے دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کا احتساب کرنا، ان کی پکڑ دھکڑ کرنا، اور اس درجے میں کہ 6 مہینے تک آپ کو قید میں رکھا جائے گا. اور اگر آپ ان کے قانون کے مطابق صاف نکلیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. اور کیوں آپ کو 6 مہینے تک قید میں رکھا گیا، اسے پوچھنے کا اختیار تک کسی کو نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، فقہ میں جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو اس کے مقصود سے روکا جاتا ہے تو وہ کام لغو قرار پاتا ہے. یعنی ایک شخص نکاح کرتا ہے لیکن اس پر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ جماع نہیں کرے گا، تو نکاح کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا. آپ مدارس چلا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ پر یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ آپ حق بات نہیں کریں گے، تو خدمت کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا ہے. تو ایسے حالات میں آپ مزاحمت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ اس لیے مسلمانوں کی خدمت میں، علماء کرام اور مساجد و مدارس کے ذمہ داروں کی خدمت میں ہماری یہ گزارش ہے کہ ان مجرموں کو راستہ نہ دیں، بلکہ آپ مضبوط رہیں. جیسے ہمارے اسلاف نے مضبوطی اور ثابت قدمی سے خدمت کی ہے، اسی طرح آپ بھی ہمت سے کام لیں اور آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ آپ کمزور ہیں. الحمدللہ جن طالبان نے، جن مجاہدین نے آئی کے دانت کھٹے کیے ہیں، پاکستان کی مجرم فوج کی نیندیں حرام کی ہیں، وہی طالبان اور وہی مجاہدین آج بھی الحمدللہ موجود ہیں، بیدار ہیں، ہوشیار ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات ہماری ان بے جوڑ قسم کی گزارشات پر غور کریں گے اور اپنے شاگردوں کو خدمت کا موقع دیں گے. اساتذہ اور تلامذہ کے درمیان جو خلا پیدا کی گئی ہے، اس خلا کو انشاءاللہ ہم اپنے خون سے پاٹنے کی کوشش کریں گے. ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق داد وفا، ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق داد وفا. آج کوئی برہم ہے تو برہم ہی صحیح.
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج جہاد کا وقت ہے، آج ان مجرموں اور صلیبیوں اور صہیونی کتوں کے خلاف قتال کا وقت ہے۔ الآن یہ ہے جہاد کا وقت، یہ ہے قتال کا وقت، یہ ہے ان مجرموں کے خلاف جنگ کا وقت۔ ان کو ہرگز مساجد و مدارس کے خلاف راستہ نہ دیجیے گا، ورنہ یہاں پر بھی وہی تاریخ دہرائی جائے گی جو کہ اندلس میں، مصر میں، تیونس میں، سمرقند و بخارا میں دہرائی گئی، اور جو آج مشرقی ترکستان میں دہرائی جا رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمارے علماء کرام اور اساتذہ کرام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اساتذہ و تلامذہ کے درمیان جوڑ پیدا فرمائے، ان کے درمیان محبت و مودت کا تعلق قائم فرمائے، تاکہ ہم ایک ہو کر اور نیک ہو کر اس مجرم اور ظالم نظام کے خلاف جہاد کریں اور جام شہادت نوش کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔